الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر وفر من المجذوب كما تفر من الأسد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاہل اور بے دین لوگوں نے اسلام کے اندر اسلام کے نام پر بہت ساری خرافات، بدعات اور رسومات کو ایجاد کیا ہے، جہاں ہم لوگوں کو ویسے تو بے شمار خرافاتیں ایسی ہیں جن کا اسلامی شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بیان کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے بیٹھ جائیں تو بہت سارا وقت اس کے اندر خرچ ہو جائے گا. لیکن وہ خرافاتیں جن کا تعلق مہینوں سے ہے، مہینوں کے نام پر بھی کچھ خرافاتیں ایجاد کر دی گئیں، مہینوں کے بارے میں کچھ غلط توہمات، غلط فہمیاں مسلمانوں کے اندر زبردستی ڈال دی گئیں اور مسلمان اس کو قبول بھی کرتے ہیں اور ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا یہ مسلمانوں کے اندر جاری و ساری ہے. تو جہاں اور مہینوں کے متعلق کچھ خرافاتیں ایجاد ہوئی ہیں، ویسے ہی ایک مہینہ ہے سفر کا مہینہ، اس کے متعلق بھی بہت ساری غلط فہمیاں، توہمات ہم مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے. پہلا مہینہ محرم، اس کے بعد جو دوسرا مہینہ اب شروع ہوا ہے 4 تاریخ ہے سفر کی آج، تو یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے. اب سفر کے معنی کیا ہیں؟ سفر کے معنی ہے خالی ہو جانا. اب خالی کیا حساب سے اس کا نام رکھا گیا؟ سفر کیوں اس کا معنی رکھا گیا؟ اگر ہم ذرا سی تاریخ کو الٹ کر دیکھیں تو اس کے معنی رکھنے کا مطلب ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ اسلام سے پہلے کا جو دور تھا عرب کے اندر، جس کو ہم لوگ عام طور پر زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، یعنی وہ دور ایسا تھا کہ جس کے اندر صحیح طریقے سے کوئی تعلیم موجود نہیں تھی. دنیاوی تعلیم صحابہ کرام کی تفاسیر سے اور سیرتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے صحابہ تھے جو علم سیکھنے کے لیے دوسرے جگہوں پر جاتے تھے، تو اس علم سے مراد دنیاوی علم تھا. چونکہ جو اسلامی علم ہے، اسلامی تعلیمات ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے بعد ہی سے شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے جو تعلیم حاصل کرنے کا جو سیرت کی کتابوں کے اندر صحابہ کی ہم لوگوں کو تذکرہ ملتا ہے وہ دنیاوی تعلیم تھی، کہ دنیاوی اعتبار سے کس طریقے سے ترقی کی جائے، کس طریقے سے کاروبار کو آگے بڑھایا جائے، لین دین کس طریقے سے کرنی چاہیے، یا اس زمانے میں جو علم تھا ضروری اس علم کو وہ سیکھا کرتے تھے. تو جہاں صحابہ کرام جو اسلام سے پہلے کا جو دور تھا، جس کو ہم عام طور پر زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، وہ دور ایسا تھا کہ بہت ساری خرابیاں اس دور کے اندر پائی جاتی تھیں، بے شمار گمراہیاں اس زمانے کے اندر تھیں. بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا، اسی طریقے سے
خانہ کعبہ کے اندر 300 سے زیادہ بتوں کو رکھ کر اس کے اندر پرستش کی جاتی تھی. قتل و غارت گیری کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے کرنا، ایک دوسرے کا مال لوٹنا، ڈاکہ زنی کرنا، یہ عام بات تھی اسلام کے آنے سے پہلے. تو جو قوم ایسی تھی کہ ہر طرح کی برائی اس زمانے میں ان کے اندر موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو محترم مہینے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر احترام والے مہینے بتلایا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے اور اس میں سے 4 حرم، 4 مہینوں کو بڑے محترم مہینے بنائے ہیں، یعنی ان کی حرمت بہت زیادہ ہے. عام مہینوں کے مقابلے میں یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کا ادب اور احترام کرنا ہے، اس اعتبار سے کہ جس طریقے سے ہم عام زندگی روزانہ گزارتے ہیں ہر مہینے کے اندر، کہ ہم کچھ بھی فکر نہیں کرتے، ہماری نمازیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، کچھ بھی ہم لوگوں کو فکر نہیں، جو کرتے ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ جو 4 مہینے احترام والے محترم مہینے آتے ہیں تو ان کا ادب اور احترام اس اعتبار سے بھی کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اچھے کام نہیں کر سکتے ان مہینوں کے اندر، کم سے کم گناہوں سے اپنے آپ کو ان مہینوں کے اندر بچانا. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب بعد میں آتا ہے. تو یہ 4 مہینے ہیں جو احترام والے ہیں. تو اسلام سے پہلے کا جو دور تھا اس دور کے اندر بھی صحابہ کرام کی زندگیاں آپ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ جب ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، جب یہ 3 مہینے آتے تھے تو جو ذرا سی بات پر لڑنے جھگڑنے والی قوم تھی وہ ان مہینوں کے احترام میں لڑائی کو بند کر دیتی. اب لڑنا جھگڑنا کچھ کام کاج ہے نہیں، لہذا یہ 3 مہینے پورے عرب کے مرد حضرات اپنے گھروں کے اندر رہتے تھے. اور جب یہ 3 احترام والے محترم مہینے ختم ہوئے، سفر کا مہینہ شروع ہوا، تو جو مرد حضرات گھروں کے اندر تھے، اب احترام کا مہینہ ختم، لہذا سب باہر نکل جاتے تھے. تو عرب کے جو گھر تھے وہ خالی، مردوں سے نوجوانوں سے خالی ہو جاتے تھے. اس لیے اس حساب سے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا، یعنی خالی ہو جانا. اور آپ نے سنا ہوگا کہ سفر کے مہینے کے ساتھ سفر المظفر لکھا جاتا ہے. سفر المظفر اس مہینے کا نام کہا جاتا ہے، اور مظفر کے معنی ہے کامیاب ہونے کے، کامیابی کے. اور یہ معنی اسی لیے اور یہ لفظ کا اضافہ اسی لیے اس مہینے کے آگے کیا گیا ہے کہ اس مہینے میں جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ بڑا نحوست والا مہینہ ہے، اس مہینے میں کچھ بھی کام کی شروعات نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی اچھا کام کاد خیر ان ایام کے اندر، اس مہینے کے اندر نہیں کرنا چاہیے. یہ غلط فہمیاں اس دور کے اندر بھی تھی اور آج کے اس دور کے اندر بھی موجود ہیں. اس لیے اس سفر کے مہینے کے نام کے آگے سفر المظفر کا لفظ کا اضافہ کیا گیا تاکہ معلوم ہو اور بابتائے معلوم ہو جائے مسلمانوں کو کہ سفر کے مہینے کے اندر نحوست نہیں ہے بلکہ کامیابی کا مہینہ ہے. کیا خرابیاں زمانہ جاہلیت کے اندر اس مہینے کے اندر تھی اور کیا خرابیاں ہیں جو آج ہمارے دور کے اندر آج بھی وہ خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں. اس پر مختصر سی گفتگو کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. زمانہ جاہلیت میں جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے بات رکھی کہ جب احترام والے مہینے آتے تو ان کا بڑا ادب و احترام اور بہت اس کے علاوہ چھوڑ کر بے شمار خرابیاں ان کے اندر موجود تھیں. گمراہی کے اندر وہ مبتلا تھے، اندھیریوں کے اندر مبتلا تھے، ہر قسم کے گناہ کے اندر وہ مبتلا تھے. وہیں وہ توہمات کا بھی شکار ہو بیٹھے تھے، یعنی وہم کی بیماری، یعنی یہ چیز ہو گئی تو ایسا ہو جائے گا، یہ ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا. حتیٰ کہ تفسیر کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب اگر ان کو کوئی سفر کرنا ہوتا، کیونکہ وہ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کو سفر کرنے کے لیے جاتے تھے، ان لوگوں کے اندر توہمات اتنی زیادہ تھیں کہ وہ سفر شروع کرنے سے پہلے پرندوں کو اڑاتے تھے.
اور یہ طے کر لیتے تھے کہ اگر سیدھی جانب جائے گا تو میں سفر کروں گا، الٹی جانب جائے گا تو میں سفر کو کینسل کر دوں گا۔ اب اگر پرندوں کو اڑاتے، خدا نخواستہ وہ الٹی جانب اڑ جاتا، لیفٹ کی طرف چلا جاتا تو سفر کینسل کر دیتے۔ یہ سمجھتے کہ ہمارا جو سفر تجارت کا ہم کر رہے ہیں اس کے اندر ہم لوگوں کو کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ تو میں نے مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھی، بے شمار توہمات ان لوگوں کے اندر بڑی پڑی۔ تو سفر کے مہینے کے متعلق بھی ان کے اندر یہ توہمات تھے اور یہ خرافاتیں ان کے اندر موجود تھی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سفر ایک بیماری کا نام ہے، سفر ایک بیماری کا نام ہے کہ جب وہ انسان کے معدے کے اندر پیدا ہوتی ہے تو انسان کو بھوک بہت لگتی ہے، وہ بہت کھانا شروع کرتا ہے، رکتا ہی نہیں، اور اتنا کھاتا ہے کہ آخرکار اس کی کھانے کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ وہ کھاتا ہے۔ یہ ایک عقیدہ تھا سفر کے بارے میں۔ اور ایک دوسرا عقیدہ ان لوگوں کا یہ تھا کہ سفر ایک کیڑے کا نام ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کو کاٹتا ہے تو اس کے زہر کے پھیلنے کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک عقیدہ ان لوگوں کا تھا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ سفر ایک ایسا کیڑا ہے جو پھسلیوں کے اندر پیدا ہوتا ہے اور جب وہ کاٹتا ہے تو انسان کا جسم پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور پیلا پڑتے پڑتے اس کا جسم سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اسی میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے اندر توہمات تھی، ان لوگوں کے اندر غلط فہمیاں تھی۔ لیکن ہم لوگوں کو ذرا غور کرنا چاہیے، ان کے پاس نہ علم تھا، نہ شریعت تھی، نہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آنے سے پہلے ان کے پاس کوئی ایسی دلیلیں اور ایسی کتابیں تھیں کہ جن کو پڑھ کر وہ راہ راست پر آتے۔ لیکن آج اتنے سال گزر جانے کے بعد ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے پاس قرآن مجید اللہ کی کتاب موجود ہے، آج ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کا مجموعہ اور ذخیرہ بھرا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ بھی سفر کے مہینے کو لے کر غلط فہمیوں کے اندر مبتلا ہے۔ بنیادی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی غلط فہمیوں کے اندر مبتلا تھے، اور آج بھی مسلمان بنیادی طور پر دیکھیں تو وہ بھی غلط فہمیوں کے اندر مبتلا ہے۔ ان کا سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، نحوست والا سمجھنا، اس کی بنیاد الگ تھی، اور آج کے دور کے جو مسلمان ہیں وہ جو اس مہینے کو نحوست والا سمجھتے ہیں اس کی بنیادیں الگ ہیں۔ اور مسلمانوں کی اندر آج کے دور کے اندر کیا ہے کہ جو اس مہینے کو نحوست والا سمجھتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ اس کے مہینے کے جو شروع کے 13 دن ہیں، ان 13 دنوں کے اندر نحوست بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ عقیدہ ہے آج کے دور میں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، کہ یہ عقیدہ ہے کہ شروع کے 13 دنوں کے اندر نحوست بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جس طریقے سے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سفر المظفر اس مہینے کا نام ہے، عام طور پر مسلمانوں کے اندر اس مہینے کا دوسرا نام بھی مروج ہے جس کو 13 تیزی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر 13 تیزی کا مہینہ بھی بول چال کے اندر استعمال میں ہم لاتے ہیں، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ 13 سے مراد 13 دن، تیزی سے مراد اس مہینے کے اندر نحوست بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، بہت زیادہ سخت نحوست نازل ہوتی ہے، اس لیے اس مہینے کو 13 تیزی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اب اگر اس کی وجہ پوچھی جائے، اچھی بات ہے، آپ کہتے ہیں 13 تیزی کا مہینہ ہے، وجہ کیا ہے 13 تیزی نام رکھنے کی؟ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 دنوں تک اس مہینے کے اندر سخت بیمار تھے، کہ جس کی وجہ سے اس مہینے کے ابتدائی 13 دن کو نحوست والا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اور 13ویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا نصیب ہوئی اس بیماری سے۔ تو جب یہ عقیدہ ہے کہ ابتدائی 13 دن نحوست والے ہیں، اس وجہ سے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھے، اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ذرا یہاں پر ٹھہریں، رکیں،
احادیث کا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے، بہت ساری کتابیں ہمارے سامنے، اور آج کے دور میں تو انٹرنیٹ کے آنے کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے تو ایسی معلومات کو حاصل کرنا اور غلط فہمیوں کو دور کرنا بڑا آسان ہے۔ تو اب اگر ہم احادیث کے ذخیرے کو اٹھائیں اور دیکھیں کہ یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار تھے، کیا سفر کے ابتدائی مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اگر ہم سرچ کریں گے دیکھیں گے تو ہمیں صرف اتنی بات ملتی ہے کہ جس مرض الوفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، وہ جو بیماری تھی وہ 13 دن کی تھی۔ اس بات تو پکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار تھے۔ اب وہ 13 دن کوسے تھے، اس کے اندر اگر یہ ڈھونڈیں گے تو ہم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخر ایام کے اندر آپ کی بیماری کے اندر اور زیادہ سختی پیدا ہوئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آگے 12 دن بعد 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو پتہ کیا چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ جو اس دنیا سے ہم لوگوں کو چھوڑ کر گئے ہیں، بیماری کتنے دن تھی؟ 13 دن تھی، یہ تو بات پکی ہے، لیکن ایام کون سے تھے؟ یہ جو ہم لوگوں کے اندر عام ہو گیا ہے، سفر کے شروع کے 13 دن تھے، شروع کے دنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ زبردستی ہم مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں داخل کی گئی ہیں، اور مسلمان، جیسا کہ میں بار بار آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، کیونکہ اسلامی تعلیمات سے آج بالکل پیچھے ہے۔ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی مسلمان جس طریقے سے آہستہ آہستہ پیچھے ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو پیچھے کر دیا جا رہا ہے، وہیں پر مسلمان آج اسلامی تعلیمات سے بھی بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بس دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، اتنے سارے ذرائع ہونے کے باوجود، اتنے سارے وسائل ہونے کے باوجود، اور آج کے دور میں جو علم حاصل کرنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہونے کے باوجود بھی اگر ایک مسلمان صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور کیا چیز شریعت کے اندر ہمیں ملتی ہے اور کیا چیز شریعت کے اندر نہیں ہے، اگر آج کے دور میں بھی اگر مسلمان اس کا علم حاصل نہ کرے تو اس کے لیے چلو پر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ تو بزرگان محترم، تو یہ 13 دن ابتدا کے اس کے بارے میں یہ غلط عقیدہ ہے، بالکل غلط عقیدہ ہے، جس کی شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس کے بعد جب 13واں دن آتا ہے تو اس کے اندر کچھ چیزیں پکائی جاتی ہیں۔ یہاں پر میں نے معلوم کیا یہاں کے لوگوں سے، چونکہ میرا تعلق شہر حیدرآباد سے ہے، وہاں پر تو کچھ اور چیزیں 13ویں تاریخ کو بنائی جاتی ہیں، دال وغیرہ کچھ اس طریقے سے بنائی جاتی ہے، روٹیاں بنائی جاتی ہیں اور 13 تاریخ کو تقسیم کی جاتی ہے۔ اب جب میں نے یہاں کے بارے میں تھوڑے لوگوں سے معلوم کیا، جن کے بارے میں مجھے تھوڑا بہت علم تھا کہ وہ یہ چیزوں کے بارے میں وہ عمل کرتے ہوں گے، تو اس لیے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ 13ویں تاریخ کو کیا یہ جاتا ہے کہ کچھ بھاجی وغیرہ کا سالن وغیرہ اس طریقے کا کچھ بنایا جاتا ہے، بنا کر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 دن کے بعد صحت یابی ہوئی، 13 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ہوئی۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر ہے۔ عام دنوں کے اندر آپ جب چاہیں غربا کو کھلائیں، اور جتنا چاہیں آپ کھلائیں، جتنا چاہیں آپ پیسہ خرچ کریں، جتنی روٹیاں کھلائیں، بھاجی کا سالن کیا بریانی بنا کر کھلائیں، شریعت آپ کو اس سے نہیں روکتی، لیکن سمجھنا یہ کہ یہ چیز اسلام کے اندر ضروری ہے، یہ کروں گا تو میرے کو ثواب ملے گا، اور یہ نیت کے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے دن شفا ہوئی، اس لیے میں خوشی مناتے ہوئے کرتا ہوں، تو یہ بات بالکل غلط ہو جائے گی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ جب نیت کے اندر ذرا سا 19-20 کا فرق ہو گیا تو ہمارا عمل بیکار ہو جائے گا۔ وہیں آپ دوسرے ایام کے اندر آپ کی نیت صحیح ہے، آپ 1 روپے کا 10 روپے کی چیز بھی اگر صدقہ کرتے ہیں، اس چیز کا کھلاتے ہیں، تو اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، لیکن جو چیز اسلام کے اندر شریعت کے اندر نہیں ہے اس کو یہ سمجھنا کہ وہ ہے اور اس کو سمجھ کر کرنا، اس کے اوپر ہمیں ثواب نہیں بلکہ ہماری پکڑ اس کے اوپر ہو جائے گی۔ تو یہ ایک عقیدہ ابتدائی 13 دنوں کا ہے، اور دوسرا عقیدہ ہم مسلمانوں کے اندر یہ ہے آخری چہار شنبے کو لے کر
کہ سفر کے مہینے کا جو آخری چہارشنبہ ہے اس کے متعلق بھی غلط فہمیاں ہیں. اگر ہم لوگوں کو صحیح نالج ہوتی، ذرا سی بھی نالج ہوتی، تو ہم یہ غلط توہمات کو اختیار نہیں کرتے، ہماری عقل خود اس کا جواب دیتی. اب آخری جو چہارشنبہ ہے اس کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیماری تھی، آپ آخری چہارشنبے میں صحت یاب ہوئے اور آپ نے غسل شفا فرمایا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبزہ گاہ پر گئے تفریح کے لیے. تو یہ خرافات آج کے دور کے اندر بھی چل رہی ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو مانتے ہیں وہ جب سفر کا آخری چہارشنبہ آتا ہے، اگر بہت زیادہ ان کا عقیدہ ان چیزوں سے ہے تو وہ کام کاج سے چھٹی لیتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اور کچھ پکوان بھی پکائے جاتے ہیں. اور اس 13ویں آخری چہارشنبے کے متعلق بھی میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ رات میں ایک پلیٹ کے اندر دال، چاول، تیل اور انڈا وغیرہ رکھ کر رات بھر اس کو ایک پلیٹ کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اور دوسرے دن گھر کے اندر جو مرد حضرات ہوتے ہیں، بچہ ہو، باوا ہو، بیٹا ہو، جو مرد حضرات ہیں، ان کا ہاتھ لگا کر اس کو صدقہ کر دیا جاتا ہے. یہ ایک چیز. اس کے بعد جب چاشت کا وقت آتا ہے تقریباً 9:30 10 بجے کے قریب کا، اس وقت میں نفل نماز پڑھنے کی ایک رواج ہے. اس کے اندر مخصوص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ جہاں پر ہریالی ہو وہاں پر جایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آخری چہارشنبے کے متعلق مسلمانوں کے اندر موجود ہیں. اب اگر پوچھا جائے کہ یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے تو بتایا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیماری کے اندر تھے، اس بیماری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ہوئی. اس کے بعد آپ بھی کیا ہے غسل صحت فرمائے، اس کے بعد آپ کیا ہے سبزگاہ پر گئے. اسی لیے ہم بھی آج کیا ہے کچھ پکاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اور کیا ہے نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے کیا ہے سبزگاہ کی طرف جاتے ہیں. اگر ہم ابھی ذرا غور کریں تو اس سے پہلے بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے 13 دن. تو 1 تاریخ سے 13 تاریخ تک آپ بیمار تھے. 13ویں دن آپ کو صحت ہوئی، صحت نصیب اللہ کی جانب سے ملی. تو 1 سے 13 دن اگر شمار کریں بیماری کے، تو آخری چہارشنبے کو صحت کیسا مل گئی؟ یہیں پر یہ جو دو غلط عقائد ہیں اس کے درمیان میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ ایک عقیدہ تو یہ کہ شروع کے 13 دن کے اندر آپ بیمار تھے، اور دوسرا عقیدہ یہ کہ صحت یابی ہوئی آخری چہارشنبے کو. تو 13 تاریخ کو آخری چہارشنبہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہی بات ہم لوگوں کا اگر ہم ذرا سا وقت نکال کر غور کریں تو ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ جو غلط عقائد ہوتے ہیں، خرافات ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی بے بنیاد ہوتے ہیں، کوئی دلیل ان کے اندر نہیں ہوتی ہے. بدعات کا یہی ہے کہ وہ لوکل ہوتی ہیں، اور جو محلے میں جس علاقے کے اندر جو رواج ہوتا ہے وہ اسی کے اندر ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں. یہاں پر ایک نام سے منایا جاتا ہے تو شہر حیدرآباد میں اس کو الگ نام سے منایا جاتا ہے. وہی چیز یو پی کے اندر دوسرے، دلی کے اندر دوسرے نام سے منائی جاتی ہے، مہاراشٹر میں دوسرے نام سے. تو یہ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو بدعات ہوتی ہیں وہ لوکل ہوتی ہیں، جو سنت ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل ہے. اس اعتبار سے کہ آج اگر ہم یہاں پر 2 رکعت سنت ادا کر رہے ہیں فجر کی، تو آپ دنیا کے کوسے بھی ملک کے اندر چلے جائیے، فجر کی 2 رکعت سنت ہی رہے گی. کہیں پر آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اگر آپ امریکہ چلے جائیں گے یا سعودی عرب مکہ مکرمہ چلے جائیں گے تو کیونکہ وہاں نمازوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، لہذا یہاں پر ہم 2 رکعت سنت پڑھتے تھے فجر کی، وہاں جا کر ہم 4 رکعت پڑھیں گے. ایسا نہیں. جو سنت ہوتی ہے وہ جس علاقے کے اندر جیسی ہے پوری دنیا کے اندر سنت ہی رہتی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بنیادی 2 غلط عقائد آج مسلمانوں کے اندر موجود ہیں جس سے ہم لوگوں کو چاہیے اجتناب کریں. تو آخری چہارشنبہ اس کی کیا حقیقت ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری چہارشنبے میں صحت ہوئی تھی، صحت ملی تھی، یا آپ نے اس میں غسل کیا تھا صحت یابی کے لیے؟ اگر ہم اس کا بھی
تاریخ میں پیچھے پلٹ کر دیکھیں اور تفسیروں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جس میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، آخری سفر کے 4 شنبے ہی میں آپ کے مرض کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ اب ایسا کون سا مسلمان ہے کہ جس کو مجلس میں سے اگر اٹھا کر کہا جائے اور بتایا جائے کہ آخری 4 شنبے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری تھی اس میں اور زیادہ شدت آئی، اب اور زیادہ بیمار ہو گئے، لہذا جاؤ اب تم جا کر کے آئے، نہاؤ دھو، نئے کپڑے پہنو، لوگوں کے اندر کھانے بانٹو، لوگوں کے اندر صدقہ و خیرات کرو، لوگوں کے اندر مٹھائیاں بانٹو۔ جو بولے گا پہلے تو اگر وہ 100% مسلمان نہیں بھی ہوا وہ اٹھے گا اور بولنے والے کو 2-3 تماچے رسید کر دے گا۔ کیوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ادنا سے ادنا مسلمان بھی، جو نام کا مسلمان ہو وہ مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہوئے اسی دن مسلمان نہاتے دھوتے ہیں اور پارکوں میں اور یہاں وہاں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، ہم نے بھی اس کا معائنہ کیا ہوگا کہ جو چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے تو والدین بھی اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتے کہ سردی زکام ہے تھوڑے دن میں ختم ہو جائے گی، لیٹ بخار ہے، معلوم ہوتا ہے چھوٹے بچے ہیں وہ آتا ہے 1-2 دن رہتا ہے اور چلا جاتا ہے، زیادہ پریشان نہیں ہوتی۔ لیکن جب معاملہ سیریس ہو جاتا ہے تو آپس میں گھر والے ہی ایک دوسرے سے چہمگوئیاں کرنے لگتے ہیں کہ اب ان کے حق میں دعا کیجئے، اب اللہ ہی مالک ہے، ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا۔ اس طریقے کی بات چیت آپس میں دوست احباب میں بھی ہونے لگتی ہے کہ اب ڈاکٹر نے بھی ہاتھ اٹھا دیے ہیں، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، لہذا ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور اہل خانہ کے اندر بات چیت ہو رہی تھی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چند لوگوں سے بتا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے اندر شدت پیدا ہو گئی ہے، اور یہی بات بتلائی کہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ جب باتیں ہو رہی تھیں تو یہودیوں نے یہ باتیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن لی اور وہ اپنے علاقے کے اندر گئے اور جا کر وہاں پر انہوں نے اپنے برادری کے اندر تقسیم کی مٹھائیاں اور خوشیاں منائی، کیونکہ یہودی ہی تھے جو آپ کے باطنی اور ظاہری کھلے دشمن تھے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی تھی، اس بنا پر ان لوگوں نے اپنے علاقے کے اندر جا کر خوشیاں منائی۔ آپ اب اندازہ لگائیے کہ یہ بات جان لینے کے بعد کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہوئے اس مہینے اس دن کے اندر کیا ایک ادنا سا مسلمان بھی خوشی محسوس کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں محسوس کر سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کا سارا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے۔ جب ہمارا عقیدہ گڑبڑ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا تو ہمارا ایمان نکل جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اور یہ سارے خرافاتیں ایسی ہیں اگر اس سے ہم نے اگر جلدی توبہ نہیں کی اور اس سے اپنے آپ کو بچائے نہیں، اور بچائیں گے کیسے نہیں؟ چونکہ ہم لوگ اس کو اچھا کام سمجھ کر رہے ہیں، اور جو مسلمان جس کام کو اچھا کام سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ اسے توبہ کیوں کرے گا؟ تو اس لیے چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں کے بارے میں علم حاصل کریں، اور جو بھی اگر ہم مبتلا ہیں ان ساری چیزوں کے اندر، اب تک ہم نے یہ کام کیے ہیں تو اب آپ کے سامنے بات آ گئی ہے تو اس سے اجتناب کرنے کی اور آئندہ نہ کرنے کا پرعزم کر لیں۔ اور یہ ساری چیزیں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم لوگوں کو چاہیے ہم اس سے اگر اس کے اندر مبتلا ہیں تو اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، توبہ و استغفار کریں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ ہمارے باپ دادا پہلے سے کر لیتے آ رہے، ہم لوگ نہیں کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے، خاندان والے گھر والے کیا بولیں گے، یہ سوچتے ہوئے معلوم ہونے کے بعد بھی اگر ہم یہ ساری چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے گئے تو یہ ہماری بڑی جرت ہوگی کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ اور حکم آ گیا اس کی خلاف ورزی جب ہم کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے خسارے کی اور بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔